ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے، جس کی توفیق سے آج ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں نماز فجر کے فوراً بعد ان پرکیف اور سہانے لمحات میں تحریک منہاج القرآن جہلم کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن اس کی پہلی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہے۔ آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، کامیابی کے حقیقی تقاضے۔ ویسے تو کامیابی کی کئی شرائط ہیں، اس کے کئی اصول ہیں اور اس کے کئی تقاضے ہیں اور اس کی بہت سی جہات ہیں، مگر جب ہم حقیقی، جامع اور سائنٹیفک کامیابی کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے 2 بنیادی تقاضے قرار دیے، جن کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی بیس کرتی ہے۔ اور وہ 2 تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا ایمان ہے اور دوسرا تقاضا عمل صالح، نیک اعمال۔ انہی 2 تقاضوں کا ذکر کرتے ہیں خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ البینہ کی آیت نمبر 7 ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو صدق کے دل سے ایمان لائے اور ایمان لا کر ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے۔ خالق کائنات نے فرمایا: اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ۔
اب جنہیں رب سب سے بہترین کہہ دے، خود سوچئے کہ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ انہی دو تقاضوں کا ذکر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 8 میں کیا، اور وہاں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو ایمان اور عمل صالح ان دو بنیادی تقاضوں کو پورا کر لیں گے، رب کائنات نے فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے ایسا اجر لکھ دوں گا غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہو۔ پھر اور آگے چلیں تو قرآن مجید کی سورہ مریم اس کی آیت نمبر 96 فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح ان دو تقاضوں کو پورا کر لیا، فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، خالق کائنات اپنی ساری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبتوں کے یوں چراغ جلا دے گا کہ ایسے بندگان خدا کو خالق کائنات محبوب خلق بنا دے۔ حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان اور عمل صالح مل جائیں تو بندہ محبوب خلق بن جاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح مل جائیں تو ایسا اجر لکھ دیا جاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور ایمان اور عمل صالح مل جائیں تو خالق کائنات خود اپنی زبان قدرت سے اسے سب سے بہترین کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رب کی نگاہ میں اچھا نہیں، بہتر نہیں بلکہ بہترین قرار پائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کامیابی کی منزل کو پانے کے لیے تقاضے کیا ہیں؟ ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح۔ ترتیب کے اعتبار سے ایمان مقدم ہے اور عمل صالح اس کے بعد میں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہوگا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول ہے، اور اگر ایمان نہیں تو بڑے سے بڑے اعمال کا ڈھیر بھی رد کر دیا جائے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو عمل صالح سے بھی پہلے کامیابی کی شرط اول ایمان قرار پاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، خالق کائنات نے الگ سے ایمان کو کامیابی کی حقیقی بنیاد قرار دی۔ سورہ المؤمنون کی پہلی آیت کریمہ سے مضمون شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، لوگوں کامیابی تو ہے ہی صرف مومنوں کے لیے۔ پھر یہی مضمون سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 139 فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے میرے حبیب کے غلاموں تم ہی کامیاب رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ کامیابی تمہارا طواف کرے گی، کامیابی تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ باری تعالیٰ کیسے؟ شرط اتنی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو جدھر جدھر تم چلو گے کامیابی تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی کامیابی کی بنیادی شرط جب ایمان قرار پایا، اب حاضرین محترم دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایمان کیا ہے۔ بولیے ایمان کیا ہے، اور اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ ایمان کامل
ویسے تو جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اسے ہم قانوناً شرعاً اسے مسلم بھی کہیں گے اور مومن بھی کہیں گے، کافر تو کہہ نہیں سکتے۔ لیکن کیا صرف کلمہ پڑھ لینا یہ حقیقی ایمان کے سارے تقاضے پورے کر دیتا ہے؟ نہیں۔ کلمہ پڑھ کے آپ دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں داخل تو ہو گئے، مگر ایمان کی حقیقت، ایمان کی معرفت اور ایمان کا منتہائے کمال پانا چاہیں تو باری تعالیٰ اس کے لیے بھی تو کوئی تقاضے ہو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر خود ایمان کی حقیقت کو بیان کیا، اس کے مختلف تقاضوں کو بیان کیا۔ سچے مومنین کی کئی صفات اور کئی علامات قرآن نے بیان کی، مگر حاضرین محترم آج کی نشست میں پورے قرآن مجید میں سے ہم فقط 4 مقامات کا مطالعہ کریں گے، اور 4 مقامات وہ ہیں جہاں رب کائنات نے کلمہ حسر کے ساتھ، اب یہ بات علماء کے لیے توجہ طلب ہے، کس کے ساتھ؟ کلمہ حسر۔ اور کلمہ حسر اب سب کے لیے بتا دوں، اس کا معنی یہ ہے کہ رب نے جب بات شروع کی اور مومنین کی صفات اور علامات کو بیان کیا تو کلمہ حسر کا معنی یہ ہے کہ بات شروع اس جملے سے کی کہ لوگوں دھیان سے سن لو، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے حقیقی مومن فقط یہی۔ بولیے حقیقی مومن۔ ویسے تو مومنین کی بہت سی صفات قرآن میں ہیں، مگر 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بات شروع کرنے سے پہلے اس پر زور دیا کہ حقیقی مومن صرف یہی ہے۔ اب یہ جملہ ایک بار میں چاہوں گا کہ دہرا دیں تاکہ آپ کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جائے۔ حقیقی مومن صرف، بولیے، اب جنہیں خدا کہے کہ حقیقی مومن صرف یہی ہے، خود سوچئے کہ ان کا درجہ ایمان کہاں ہوگا، ان کے کمال ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ اور جنہیں رب کہے حقیقی مومن صرف یہ ہیں، اور یہ کہہ کر جن صفات کا ذکر کرے، اب ذرا سوچ کے بتائیے ان تمام صفات کو پائے بغیر کیا کوئی ایمان کی حقیقت کو پا سکے؟ بولیے، باری تعالیٰ کو صفات کیا ہے جو ایک حقیقی مومن کے لیے تو نے لازم قرار کی؟ آئیے پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ الانفال، اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، لوگوں بے شک مومن صرف یہی۔ باری تعالیٰ کون؟ آگے خالق کائنات نے اس ایک آیت کریمہ میں 3 صفات کا ذکر کیا، اور وہ 3 صفات کیا؟ فرمایا انما المؤمنون، سچے اہل ایمان، حقیقی مومن کون؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے اپنے مولا کا نام لیا جائے، جب انہیں اپنے رب کی یاد دلائی جائے، رب کہتا ہے واجلت قلوبہم، اپنے مولا کا نام سنتے ہی وہ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے من میں خوف اور خشیت الہی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا، ان کے دل خوف الہی سے دہل جاتے۔ پہلی علامت، ذکر خدا سنا تو دلوں پر رقت طاری ہو گئی، من کی کیفیت بدل گئی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری علامت، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوئی، انہوں نے قرآن سنا تو قرآن سنتے گئے، اور قرآن کا سننا ان کے ایمان کی مضبوطی اور استحکام میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ جو قرآن سنتے گئے تو ایمان پہلے سے مضبوط تر ہوتا تھا۔ اور تیسری علامت فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، لوگوں حقیقی مومن فقط وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے خدا پر کامل بھروسہ کرنے والے۔
جن کا توکل کبھی ٹوٹتا نہیں، جن کا بھروسہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اگر ذکر خدا سن کر من میں انقلاب آ جائے، ذکر الہی سن کر دل تڑپ اٹھے، وجود پر لرزہ طاری ہو جائے، آیات قرآنی سن کر ایمان بڑھنے لگے، ایمان کو استحکام ملے اور خدا پر ہر حال میں توکل قائم رہے، یہ تین صفات پائی جائیں، تو خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، ان تین صفات کے حاملی تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ مومن تو صرف یہی، مومن تو صرف یہی ہے۔ اب حاضرین محترم، ایک ایک صفت کو اگر آپ کھول کے بیان کریں تو اس کا وقت نہیں، میں تو بس آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں اشارہ دے رہا ہوں، اور ہر کوئی اپنے اندر جان کے اس کا جائزہ خود لے لے کہ خدا کا ذکر میرے دل پر کتنا اثر کرتا ہے، آیات قرآنی میرے من پر کتنا اثر کرتی ہے، میرا اپنے رب پر توکل کتنا مضبوط ہے۔ اگر ان تینوں سوالوں کا جواب یس میں آئے تو مبارک ہو، ایمان کامل ہو، اور اگر نو میں آئے تو پھر کلمہ پڑھ کے بھی ابھی لمحہ فکریہ ہے، پھر ابھی ایمان کا کمال میسر نہیں، اور جب ایمان ہی کامل نہیں، پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو کامیابی کی منزل تو بہت دور ہے۔ حاضرین محترم، یہ ایک مقام قرآن مجید کا جہاں تین صفات کا ذکر، پھر آگے چلیں دوسرا مقام، اور وہ ہے قرآن مجید کی سورہ النور، اور سورہ النور کی آیت نمبر 62 جہاں خالق کائنات نے چوتھی علامت بیان، اور وہ علامت کیا ہے؟ وہ بھی اسی جملے سے بات شروع کی، انما المؤمنون، بے شک مومن صرف یہی ہے۔ باری تعالیٰ کو الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اقرار توحید کیا، اقرار رسالت کیا، اور ایمان لا کر اذا قالوا معه علی امر جامع، فرمایا میرے حبیب جب کبھی کسی اہم مہم میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی معیت میں، آپ کی قربت میں، آپ کی صحبت میں، تو سچے مومنوں کی علامت یہ ہے لم یذهبوا، وہ قدم نہیں اٹھاتے، وہ آگے نہیں بڑھتے، حتی یستاذنوہ، ہو جب تک وہ میرے مصطفیٰ سے اجازت نہ طلب، بغیر اذن رسول کے جو قدم نہ اٹھائے، بغیر اجازت مصطفیٰ کے جو حرکت نہ کرے، جس کا ہر قدم میرے مصطفیٰ کی اجازت سے اٹھے، رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، سچا مومن صرف یہی، یعنی جس کے دل میں بارگاہ مصطفیٰ کا حیا ہے، اور جس کے دل میں ادب بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ گویا سچے اہل ایمان کی چوتھی علامت کیا؟ ادب بارگاہ رسول، کیونکہ اس ادب کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو خوف خدا بھی ہے، آیات قرآنی کا اثر بھی ہے، توکل علی الخدا بھی ہے، اور ادب بارگاہ مصطفیٰ بھی۔ کتنے ہو گئے؟ آگے چلیں، پانچویں علامت قرآن مجید کا تیسرا مقام، اور وہ ہے سورہ الحجرات، اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10، اور اس آیت نمبر 10 میں پھر اللہ پاک نے سیم وہی انداز اپنایا، اسی جملے سے آغاز کیا، انما المؤمنون۔ میں نے عرض کیا نا کہ ویسے عمومی انداز میں تو مومنوں کا ذکر قرآن میں سینکڑوں مرتبہ آیا، اور ان کی صفات بھی جگہ جگہ آئی، مگر آج ہم صرف ان 4 مقامات کو لے رہے ہیں کہ جن کا بیان شروع ہوتا ہے انما المؤمنون سے، بس صرف یہ مومن ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کے ان 4 مقامات کو سامنے رکھ کر خود اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں۔ تو حاضرین محترم، اس چوتھے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پوچھتے ہو مومن کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میری نگاہ میں مومن فقط وہ ہیں جو آپس میں بھائی بھائی، کیا جو آپس میں
بھائی بھائی ہیں. گویا قرآن یہاں بھائی چارے کو ایمان کی حقیقی احساس اور بنیاد قرار دے رہا ہے. اپنے اندر جان کے دیکھو، اگر دوسروں کے لیے بھائیوں والے جذبات ہیں، اخوت کے جذبات ہیں، بھائی چارہ اپنے نقطہ کمال پر ہے، تو مبارک ہو، ایمان کامل ہے. اور اگر اخوت نہیں، بھائی چارہ نہیں، ایک دوسرے کا احساس نہیں، یہ تو قرآن نے کہا نا انما المؤمنون اخوہ، اور میرے آقا نے اس کو مزید کھول کر بیان کر دیا اور ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، لوگوں تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، کمال ایمان کو پا ہی نہیں سکتا. یا رسول اللہ کب تک؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. گویا جس چیز کو قرآن ایمان قرار دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخوت، وہ بھائی چارہ. اور وہ کیا ہے؟ یعنی پوری کائنات کا ہر مومن، ہر کلمہ ہو، اگر آپ کو اپنا بھائی لگے اور اس کے لیے بھائیوں جیسے احساسات اور جذبات ہو، دوسرے کی عزت اپنی عزت، دوسرے کی کامیابی کو اپنی کامیابی، ہر مومن کی خوشی کو اپنی خوشی، اس کے دکھ کو اپنا دکھ، اس کے سکھ کو اپنا سکھ، اگر یہ احساسات ہیں تو پھر مبارک ہو، ایمان کامل ہے. اور اگر دوسرے کی خوشی دیکھ کر آپ کو تکلیف اٹھنا شروع ہو جائے، اسے راحت میں دیکھ کر ہمارے پیٹ میں درد پڑنا شروع ہو جائے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر آپ کے چہرے پر 12 بجنے شروع ہو جائے، پھر فکر کریں اپنے ایمان کی. لا الہ کا ورد تو زمانے کیا، مگر ایمان کی حقیقت ابھی تک میسر، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا لا یؤمن احدکم، جس ایمان کی نفی میرے مصطفیٰ نے کر دی، تم اس ایمان کا دعویٰ کیسے کرتے؟ اور جب وہ ایمان ہی کامل نہیں تو پھر حاضرین محترم، ایمان تو شرط اول تھی اس کی کامیابی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیابی کی منزل پانے کے لیے پہلی سیڑھی ہی ایمان تھی. اگر اسی پر قدم نہیں رکھا، وہیں ڈگمگا گئے، وہیں لڑکھڑا گئے، ادھر ہی گر گئے، پھسل گئے، تو مجھے بتائیے کامیابی کی منزل تو ابھی بہت دور ہے. یہ چوتھی بلکہ 5ویں علامت، پانچویں علامت اخوت. اب اس پر بھی میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت کسی کی بھی تفصیل نہیں. آج چونکہ ماہ رمضان ہے اور یہ رمضان مہینہ ہے نزول قرآن کا، اور اس ماہ مبارک میں اس قرآن کی نشست میں ہم گلشن قرآن کی سیر کریں گے اور مختلف مقامات سے تھوڑا 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 لیتے چلے جائیں. یہ قرآن مجید کا تیسرا مقام تھا اور کامیاب ایمان کی 5ویں علامت. آگے چلیں چوتھا مقام. کون سا؟ اور چوتھا مقام بھی اسی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے، اور وہاں پھر یہی کلمات، یہی انداز، انما المؤمنون، سچے مومن صرف یہی ہے. اور یہ سچے مومن باری تعالیٰ کو فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسول، جو اللہ رسول پر ایمان لائے، اقرار توحید بھی کیا، اقرار رسالت بھی کیا. اور آگے خاص علامت بیان ہو رہی ہے، فرمایا ثم لم یرتابوا، ایمان لا کر پھر کبھی شک میں مبتلا، پھر کبھی بولیے شک میں مبتلا نہ ہوئے، ان کے اندر پھر کبھی کوئی تذبذب نہ آیا، کوئی تردد نہ آیا، بلکہ ایمان لانے کے بعد لم یرتابوا کا معنی یہ ہے کہ انہیں یقین کامل نصیب ہو. اور یہ یقین ہے بس جس کا اقرار کر رہے ہیں اس پر اتنا کامل یقین ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لم یرتابوا، وہ کبھی شک کا شکار، کبھی تذبذب کا شکار. باری تعالیٰ اس کامل یقین کی بھی تو کوئی علامت ہو، اس کامل یقین کی بھی تو کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی. رب نے کہا 2 نشانیاں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. کامل یقین والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں
جہاد کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے مال سے بھی جہاد کرتے اور اپنی جان سے بھی جہاد۔ اور یہ دو علامتیں قرآن نے بیان کی اور کر کے اگلا جملہ پھر قابل توجہ ہے۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا اولئک هم الصادقون، بس یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اب پچھلی تینوں چار مقامات قرآن مجید کے وہاں صرف آیت کریمہ کے آغاز میں تاکید تھی، انما المؤمنون۔ یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ جس کے آغاز میں بھی تاکید ہے اور جس کے اختتام پر پھر تاکید ہے۔ ابتدا انما کہہ کے فرمایا مومن صرف یہی ہے، اولئک هم الصادقون، تھوڑی تاکید لگا کر کہا ان کے ایمان میں کبھی شک نہ کرنا۔ اپنے دعوی ایمان میں اگر کسی کو سچا دیکھنا ہے تو یہ سچے وہی ہیں جو اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی ہم وقت اللہ کی راہ میں کیا جہاد کرتے ہیں۔ اب حاضرین محترم، پچھلے تمام نکات چونکہ سمپل تھے، ان کو سمجھنے میں کوئی دقت بولیے، مگر یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو دو علامتیں بیان کی، جہاد بالمال اور جہاد بالجان، جان سے اور مال سے جہاد، تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ جہاد کیا ہے؟ بولیے جہاد کیا ہے؟ چونکہ جہاد کا لفظ بالعموم جب ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں یا کسی کی زبان سے سنتے ہیں اور یہ لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں داخل ہوتا ہے تو مجھے اپنے ایمان سے بتائیے بالعموم ہمارا اس جہاد سے معنی اور مراد کیا ہوتی ہے اور ذہن کدھر جاتا ہے، تصور کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہاد کا لفظ سنتے ہی فوراً ہمارا ذہن میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ گیا؟ بولیے، مجاہد گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور دشمن سے لڑائی ہے، یا گن ہے یا بندوق ہے یا گولی ہے، بس اسی کو جہاد کہتے ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ جی عمومی تصور تو اگر عمومی تصور یہ ہے تو رب کہتا ہے کہ سچے مومن کی علامت تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت حالت جہاد میں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ہر وقت حالت جان سے بھی اور مال سے بھی۔ تو باری تعالیٰ ہم تو کسی میدان میں کھڑے، نہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ سامنے کوئی دشمن ہے، نہ گولی ہے، تو اگر یہ شرائط تقاضے ہی پورے نہیں ہو رہے تو ہم سچے مومن کیسے ہو گئے؟ اور اگر بننا چاہیں تو کیسے بنے، کہاں جائیں؟ بات سمجھ آئے؟ حاضرین محترم، اس کے لیے جہاد کے تصور کو اور جہاد کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ جہاد کا لفظ، اس کا مادہ اشتقاق، اس کا اوریجن، اس کی اصل وہ ہے جہد۔ کیا ہے؟ اور جہد کہتے ہیں اپنی تمام کوششیں صرف کر دینا، تمام صلاحیتیں بروئے کار ڈالنا، اپنی تمام استعداد میں سے کچھ بھی بچا کے نہ رکھنا اور پورا زور لگا دینا کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے، اسے کہتے ہیں جہد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اس سے کیا نکلا ہے؟ جہاد۔ اب جہد تو ہو گیا اپنی تمام کوششیں صرف کر دینا کسی بڑے مقصد کے لیے۔ کون سا بڑا مقصد؟ آگے قرآن کہتا ہے فی سبیل اللہ، وہ عام مقصد نہیں بلکہ اللہ کا راستہ، اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دیے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا، اپنی تمام کوششیں وقف کر دینا اور اپنا پورا زور لگا دینا، کس کے لیے؟ اللہ کے عطا کردہ دین کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کیا ہے؟ تو جہاد فی سبیل اللہ کا معنی کیا؟ اپنی جد و جہد دین الہی اور دین مصطفیٰ کے غلبے کے لیے جاری رکھنا، اور وہ جد و جہد باموالہم وانفسہم، مالی کوشش بھی اور
جانی کوشش بھی، مال لگانا صرف اس لیے تاکہ دین غالب آ جائے، جان کھپانا اس لیے تاکہ دین غالب آ جائے، یہ معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب حاضرین محترم، جب معنی جہاد سمجھ آ گیا کہ غلبہ دین کی جد و جہد کا نام کیا ہے، اونچا بولی، اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ وہ غلبہ دین کیا ہے؟ وہ غلبہ دین کیونکہ جب تک کنسپٹ کلیئر نہ ہو اس وقت تک ہم اس راستے کے مسافر بن نہیں سکتے، اور جب تک اس راستے پر چلیں گے نہیں، تقاضے پورے نہیں ہوں گے، ایمان کامل کہاں سے آئے گا؟ اور جب تک ایمان کامل نہ آئے اس وقت تک کامیابی کا دروازہ کہاں کھلے؟ تو غلبہ دین کیا ہے؟ اب یہ میں بات اس لیے تھوڑا سا کھول کے بیان کر رہا ہوں، جیسے جہاد کا لفظ سنا تو فوراً ذہن میدان جنگ میں چلا گیا، دائیں بائیں کوئی اور خیال نہیں آیا۔ اسی طرح جب لفظ دین سنتے، کیا اب دین کا لفظ کسی کتاب میں پڑھتے ہیں، کسی عالم کے منہ سے سنتے، آپ کے کانوں میں دین کا لفظ اور اس کی آواز پڑتی ہے، تو مجھے سچ بتائیے پھر دھیان کہاں جاتا ہے؟ اونچا بولیے جی۔ جیسے لفظ جہاد سنا تو میدان جنگ میں پہنچ گئے ذہنی طور پر، اسی طرح دین کا لفظ سنتے ہی آپ فی الفور، ہمارا دل اور دماغ کہاں؟ مسجد میں پہنچ گیا، مدرسے میں پہنچ گیا، نماز کا نقشہ سامنے آ گیا، روزے کی بات آ گئی، حج زکوٰۃ کی آ گئی، اور اسی طرح دینی اعمال کی بات آ گئی۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کیا ہے؟ بولیے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دشمن سے لڑنا بھی کیا ہے، اسی طرح مسجد کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب دین کے ارکان ہیں، کیا؟ مگر جس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا، جس کو قرآن نے جہاد کہا، آئیے اس غلبے کے تصور کو اگر قرآن سے پوچھیں تو خالق کائنات نے فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین مقامات، پہلا مقام سورہ توبہ، دوسرا مقام سورہ فتح، اور تیسرا مقام سورہ الصف، جہاں خالق کائنات اپنے حبیب کی آمد کا مقصد بیان کر رہا ہے، اور اس مقصد کو غلبہ دین قرار دے کر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اپنی پہچان کروائی، تمہارا خدا وہی ہے، تمہارا رب وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ باری تعالیٰ تم نے بھیجا کیا؟ کیوں؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا تاکہ میرا حبیب اللہ کی عطا کردہ اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب فرمائے۔ کیا کر دے؟ تو غلبہ دین کے تصور کو اگر سمجھنا ہے تو وہ قرآن سے، اور قرآن غلبہ دین کے لیے سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر کرتا ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ، وہ ہے بعثت مصطفیٰ، کہ حبیب کو بھیجا ہی کس لیے تاکہ دین کو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ غلبہ دین حق یہ منشائے خدا بھی ہے، اور غلبہ دین حق یہی مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے، اور اسی کے لیے جانی مالی کوشش اسٹرگل کرنا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور یہی علامت اور یہی نشانی اولئک هم الصادقون، یہ علامت ہے سچے مومن۔ جب آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد دین کا غلبہ قرار پایا، اب حاضرین محترم حضور کی سیرت پر نگاہ ڈالتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول ہے، رب نے جس مقصد کے لیے بھیجا زندگی بھر آپ اپنے مقصد سے ہٹے، آپ کی ساری اسٹرگل اسی مقصد کے لیے، اسی راستے پر، اسی گول کو اچیو کرنے کے لیے، آپ کے دن راتیں، آپ کی جلوتیں خلوتیں سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ تو وہ کیا ہے جس کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو بھیجا، اور وہ کیا ہے دین حق جسے آقا علیہ السلام نے غالب کر کے اپنی حیات ظاہری میں پھر اس ذاتدار فانی سے پردہ فرمایا۔ اب آپ کی 23 سالہ نبوی جد و جہد اسے
ایک نشست کے اندر تو ہم ان ڈیٹیل بیان، مگر آئیے اس خاص نقطے پر لے چلتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری جد و جہد کس لیے کی؟ پیچھے تک بولیے، کس لیے؟ غلبہ دین حق کے لیے۔ اور اس جد و جہد کے نتیجے میں جو دین غالب کیا وہ کیا تھا؟ جو دین غالب کیا وہ کیا تھا؟ آئیے اس غلبہ دین مصطفیٰ کا پہلا دن، غلبہ دین مصطفیٰ کا بولیے پہلا دن کون سا دن تھا؟ اونچا بولیے، فتح مکہ۔ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے دین غالب، بولیے غلبہ کس کا تھا؟ باطل کا، کفر کا۔ دینی سٹرگل جاری تھی، مگر غلبے کا پہلا دن فتح مکہ سن 8 ہجری، اور یہی ماہ رمضان، اور اسی ماہ رمضان کی 16 تاریخ تھی یا 20 تاریخ، دونوں روایات ہیں۔ اسی رمضان المبارک کی پر نور ساتیں ہیں، اور میرے آقا مکہ کی وادی میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، سین حرم میں حضور کھڑے ہیں۔ آج دین اس قدر غالب ہے کہ کفر کے، باطل کے تمام بڑے بڑے سرغنے ان کے سر ندامت سے حضور کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے سرداروں پر ایک لرزہ طاری ہے، ان کے وجود تھر تھر کانپ رہے ہیں، تلواریں ہاتھوں سے گر چکی ہیں۔ ارے تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر میرے آقا کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ غلبہ دین مصطفیٰ کا پہلا دن، مگر حاضرین محترم دیکھنا یہ ہے کہ اس پہلے دن دین کو غالب کر کے حضور نے کیا کیا؟ دین کو غالب کر کے اب 8 ہجری ہے، اور ہجرت کے بعد 8 سال گزر گئے تھے عاشقوں کو کعبہ دیکھے ہوئے، کعبے کی زیارت کیے ہوئے۔ 6 ہجری میں آئے تھے، حدیبیہ سے واپس چلے گئے۔ کیا کیفیت ہوگی ان عشاق کی کہ 8 برس سے جن کی آنکھیں ترس گئی تھی کعبے کے دیدار کے لیے، وہ جب سین حرم میں کھڑے ہیں، یقیناً اندر جذبات امڑ رہے ہوں گے کہ جلدی سے اللہ کے گھر کا طواف کر لیں، من مچل رہے ہوں گے کعبے کے غلاف سے لپٹ جائیں۔ ان کے لب بے قرار تھے کہ آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ دے دیں، زمینیں بے قرار ہیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، مقام حتیم میں جا کر، حتیم کے اندر جا کر سجدے کریں، مقام ابراہیم پر جا کر نفل پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب علامات ایمان ہیں، یہ کیفیات ایمان ہیں، مگر میرے آقا نے فرما چکے غلبے کا آج دن پہلا ہے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ طواف بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، غلاف سے بھی لیں گے، حجر اسود کو بھی، مگر غلبے کا جو عملی نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ یا رسول اللہ، کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ذرا پہلے میرے بلال کو تو بلاؤ۔ کہاں ہے وہ حبش کا رہنے والا میرا غلام جو اس دین کے غلبے کی خاطر، جسے گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، جس کے سینے پر پتھر کی بھاری سلیں رکھی جاتی تھی، جس کی زبان پر آگ کے انگارے رکھے جاتے تھے، جس کا سراپا وجود اس دین کی خاطر زخموں سے چور چور ہوتا تھا، آج اس بلال کو بلاؤ۔ بلال میرے آقا کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بلال، میرا حکم یہ ہے کہ چونکہ میرے دین کے غلبے کا پہلا دن دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دین کے غلبے کا مقصد کیا ہے، اس دین کے غلبے کا مقصد کیا ہے۔ بلال میرا حکم ہے، آج قریش کے، بنو ہاشم کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قبیلوں کے سرغنے، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، مال و دولت والے، بڑی بڑی عزت، نخوت اور تکبر اور غرور کے بڑے بڑے بت سب نیچے بیٹھیں گے۔ بلال چڑھ جاؤ کعبے کی چھت تاکہ سرداروں کے سر نیچے رہ جائیں، میرے حبشی غلام کے قدم ان کے سروں سے بھی اوپر چلے جائیں، خدا کا گھر کعبہ نیچے رہ جائے، میرے بلال کے قدم کعبے سے بھی، اس کی چھت کے بھی اوپر چلے جائیں، تاکہ دنیا دیکھ لے 21 برس سے جس دین کے غلبے کے لیے مصطفیٰ کی جو کر رہے تھے،
اس دین کا مقصود خالی اس گھر کے چکر لگانا نہیں تھا، ارے خالی پتھروں دیواروں کو چومنا چاٹنا نہیں تھا۔ بے شک اس میں برکتیں ہیں، مگر اس غلبہ دین کا اصل مقصود در حقیقت گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر عزت کے مقام پر لانا۔ اس دین کا غلبے کا مقصود انسانیت کی تقدیر بدلنا تھا، انسانیت کا بخت سنوارنا تھا۔ مظلوم بے کس بے بس انسان، ظلم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو آزادی کی نعمت دلانا تھا، اور معاشرے کے اندر بے توقیر اور بے حیثیت لوگوں کو اٹھا کر سرداروں کے سروں سے بھی اوپر کھڑا کر کے بتانا یہ تھا کہ عزت کا معیار دولت نہیں، عزت کا معیار مال نہیں، عزت کا معیار خاندان نہیں، عزت کا معیار تمہاری اکڑی ہوئی گردنیں نہیں، عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ہے غلبہ دین مصطفیٰ کا پہلا دن۔ کیا ہے؟ برادرین محترم، یہ چھوٹا کام نہیں تھا۔ آئیے ان اکرمکم عند اللہ کی تفسیر میں کئی مفسرین نے لکھا، حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب آقا نے بلال کو کعبے پر کھڑا کیا نا، بڑے بڑے سرداروں پر قیامت ٹوٹ گئی تھی، وہ کلپ اٹھے تھے، تڑپ اٹھے تھے، اور کئی سرداروں کے بیٹے سر عام بول کر کہہ رہے تھے اچھا ہوا میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے آج کا دن نہیں دیکھا۔ یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے آج ہماری عزت خاک میں ملی۔ وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ بلال جیسے غلاموں کو تو اپنے قدموں کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دین کے غلبے کا یہ پہلا عملی اقدام، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب اہل مکہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ پہلے دن سے حضور کا جو مشن تھا اور آقا علیہ السلام کے اس مشن کا جو موٹو تھا وہ تو یہی تھا، لا فخر لعربی علی العجم ولا لاحمر علی الاسود۔ حضور نے پہلے دن سے فرما رکھا تھا کہ انسان ہونے میں سب کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، اور کسی شاہ کو گدا پر، اور کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی برتری بولیے، سب کو برابر حقوق، ایکول رائٹس۔ یہ آقا علیہ السلام کا مشن ہے۔ اہل مکہ سنتے تھے، اور بات تو یقیناً ہر غریب کو اپنے حق کی اچھی لگتی ہے، مگر غلامی کے ماحول میں پروان چڑھنے والا ذہن وہ بات مانتا تو ہے مگر اس پر اسے یقین۔ وہ کہتے تھے باتیں تو حضور بڑی اچھی کرتے ہیں مگر ایسا ہوتا نظر یہ سردار ہمیں کہاں اپنے برابر حقوق دے، یہ ظالم، یہ وڈیرے۔ جن کی خواہش یہ ہے کہ اس قوم کو ہمیشہ اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑ کے رکھا جائے، اور اس کا تو کام ہی ان کے آگے پیچھے تالیاں بجانا ہے، ان کے جوتے اٹھانا ہے۔ یہ اپنے برابر کہاں جانے دیں گے؟ انہیں یقین نہیں آتا تھا، مگر جب بلال کو کعبے کی چھت پر دیکھا تو مکہ کے غریبوں کو، متوسط لوگوں کو، مڈل کلاس کو یقین آ گیا کہ محمد جو کہتے تھے آج کر کے دکھا دیا۔ جب انہیں یقین آ گیا کہ کر کے دکھا دیا ہے، اب غریب دوڑ پڑے، متوسط بولیے بھاگے بھاگے آئے۔ انہوں نے کہا محمد ہمیں تو غلط فہمی تھی، ہمیں تو یہ ظالم کہتے تھے یہ جادوگر ہے، ہمیں تو یہ کہتے تھے یہ اپنے مفاد کے لیے آیا ہے، ہمیں تو کچھ اور سبق پڑھاتے تھے۔ آج پتا چلا کہ مصطفیٰ آپ سے بڑا غریبوں کا حامی کوئی نہیں، ملجا و ماوا کوئی نہیں، آپ سے بڑا انسانیت کا محسن کوئی نہیں۔ اگر یہی غلبہ دین ہے تو محمد سب سے پہلے یہ دین قبول کرنے کو ہم تیار ہیں۔ قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فتح کا دروازہ کھلا، بلال کعبے پہ چڑھا، ادھر فوج در فوج، جو در جو، قبیلہ در قبیلہ لوگ مصطفیٰ کے دین میں داخل ہو۔ حضرین محترم، یہ تو پہلا دن ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور آگے دے چلیں۔ آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کا منتہائی کمال کیا؟ یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، یہ آغاز ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کی معراج ہے۔
وہ کلائمیکس اور وہ منتہائی کمال کیا؟ آئیے ٹھیک 2 سال کے بعد 10 ہجری ہجرت الوداع، جب حضور کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ ہے، پھر وہی مکہ کی سرزمین ہے، میدان عرفات ہے، اور میرے آقا اس میں آخری خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ہجرت الوداع۔ اب وہ خطبہ بھی ایک کیا خطبہ ہے؟ ساری کائنات کے خطیبوں کے خطبے ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا خطبہ ہے۔ کوئی ان کے قدموں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس خطبے پر بھی پوری بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا ٹائم بڑا کیلکولیٹڈ ہے، تھوڑا سا ہے، مگر اس خطبے کا صرف ایک جز آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ کیا؟ ادھر غلبے کا پہلا دن بلال کعبے پر، ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من، حضور نے فرمایا میرے مومن کی عزت کعبہ تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ ہے حضور کے غلبہ دین کا منتہائی کمال، ہجرت الوداع کا خطبہ، جس میں آقا نے بہت کچھ بیان کیا۔ اس میں حقوق اللہ بھی بیان ہوئے، حقوق العباد بھی بیان ہوئے، انسانی حقوق کی بات کی، عورتوں کے حقوق کی، غلاموں کے حقوق کی، مزدوروں کے حقوق کی، یتیموں کے حقوق کی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے حضور کا خطبہ ہجرت الوداع، مگر اس کا صرف ایک جو جہاں سے آقا آغاز کرتے ہیں، فرمایا ایھا الناس، آج پوری کائنات انسانی سے میرے آقا مخاطب ہے۔ آج صرف مکہ والوں سے خطاب نہیں، صرف مدینہ سے خطاب نہیں، صرف اہل اسلام سے نہیں، ایھا الناس، مشرق والوں تم بھی سن لو، مغرب والوں تم بھی سن لو، عالمی طاغوتی سامراجی قوتوں تم بھی سن لو، میرا مصطفیٰ آج کائنات کو ایک نیا نظام زندگی دینے جا رہا ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور وہ شروع کہاں سے ہوا؟ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ میرے آقا کے اس عالمی انٹرنیشنل قانون کے پہلے 3 آرٹیکل، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، لوگوں تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت، 3 چیزوں کا حضور نے ذکر کیا، جان، مال اور عزت۔ بولیے عزت کتنی اہم ہے اور ان کا کیا تقدس ہوگا؟ کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، ہر انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اتنی مقدس ہوگی کہ جتنا یہ حج کا دن مقدس ہے، جتنا یہ حج کا مہینہ مقدس ہے، اور جتنا یہ سرزمین حرم سے کعبہ مقدس ہے، بس یہی حرمت، یہی تقدس ہر انسان کی جان کا بھی ہوگا، مال کا بھی ہوگا، عزت کا بھی ہوگا۔ یہ ہے حضور کے غلبہ دین کا کیا منتہائی کمال۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور آگے پھر بات چلتی چلی گئی۔ حاضرین محترم، جو خاص بات کہنے لگا ہوں بڑی توجہ سے، کہ ادھر میرے آقا غلبہ دین حق کے منتہائی کمال پر عرفات کے سٹیج پر کھڑے ہیں اور کائنات انسانی کو ایک نیا نظام دے رہے ہیں، جس میں انسان کی جان کو تحفظ مل رہا ہے، مال کو تحفظ اور عزت کو تحفظ مل رہا ہے۔ ادھر حضور اعلان کر رہے ہیں، ادھر خدا نے کہا پیارے میرا بھی اعلان سنو، ایک میرا بھی اعلان ہے۔ جبرائیل کو بھیجا، کہا ابھی جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو الیوم اکملت لکم دینکم، حبیب تجھے مبارک ہو، آج مصطفیٰ تیرا وہ دین مکمل ہو گیا جس دین کے غلبے کے لیے حبیب تجھے بھیجا، جس دین کے غلبے کے لیے تجھے۔ اب بات جہاں میں نے شروع کی تھی کہ دین کا لفظ آیا تو دھیان کہاں گیا؟ مسجد کی طرف، نماز کی طرف، سجدے کی طرف، روزے کی طرف۔ لوگوں، میرے آقا مدینہ میں داخل ہوئے تو داخلے کے پہلے دن ہی مسجد تو تعمیر کر دی تھی، پہلے قباء میں کی، پھر مسجد نبوی بنا دی، مسجد نبوی بن گئی مگر دین مکمل نہیں ہوا۔ شب معراج نماز مل گئی مگر دین مکمل
2 ہجری میں روزہ مل گیا مگر دین مکمل، 9 ہجری میں حج کے احکامات آ گئے مگر دین ہوا؟ دین تو چلتا رہا۔ کس دن مکمل ہوا؟ جس دن انسان کا جان محفوظ ہو گیا، مال محفوظ ہو گیا، عزت، جس دن کسی غریب کو کسی امیر کا کوئی ڈر نہ رہا، جس دن کسی مظلوم کو کسی ظالم کا کوئی خطرہ نہ رہا، اس دن خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ پیارے یہ ہے وہ دین جس دین کی تکمیل کے لیے تجھے بھیجا، اور یہ ہے وہ دین کا غلبہ جس غلبے کے لیے قیامت تک جان اور مال سے جدوجہد کرنا۔ رب نے کہا انما المؤمنون، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ ہے سچے مومن، یہ ہے۔ اگر مشن یہ نہیں، منزل یہ نہیں، پھر حاضرین محترم سمجھ لیں کہ ایمان کا کمال میسر نہیں آیا۔ سو حاضرین محترم اگلی بات اسی کے ساتھ ریلیٹڈ بڑی اہم، کہ رب نے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے کسے چنا؟ اپنے محبوب۔ کسے؟ اور حضور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود صحیح بخاری مسلم حدیثوں میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا تذکرہ سن کے کہ کوئی صفی اللہ بن کے آیا، کوئی نجی اللہ بن کے آیا، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ اب ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ نے محبوب جو کہ پہلے بنایا اور غلبہ دین کی ڈیوٹی بعد میں لگائی، ڈیوٹی ذمہ داری محبوب پہلے بنایا، ذمہ داری بعد میں دی۔ یہ ایک اشارہ ہے چھوٹا سا، بلکہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک میرے محبوب، پس میں دنیا کو ایک میسج دے رہا ہوں، اور وہ میسج کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک میرے مصطفیٰ جس کو اس غلبہ دین کے مشن کی ڈیوٹی سونپوں گا، وہ ذمہ داری بعد میں دوں گا، محبوب پہلے بنا۔ بولیے محبوبیت پہلے ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کی ڈیوٹی۔ بس جن کو اس ڈیوٹی کے لیے چن لیا گیا مبارک ہو۔ اس میں ہمارا آپ کا کسی کا کوئی کمال، اس کریم کا کرم ہے کہ پہلے اس نے اپنی محبوبیت کے لیے چنا، پھر کہا آؤ میرے مصطفیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد شامل ہو جاؤ۔ اور جب تک وہ کسی کو محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک یہ سعادت اسے عطا، بولیے ہوتی ہے یہ سعادت؟ سو اگر حاضرین محترم یہ سعادت مل جائے تو اسے اپنے اوپر بوجھ نہیں، اللہ کا انعام سمجھو۔ یہ سعادت مل جائے تو اس کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے اپنے محبوب کے توسل سے یہ ڈیوٹی بعد میں دی، اپنی محبت کے لائق پہلے بنا لیا، پہلے بنا لیا۔ حاضرین محترم یہ ہے انما المؤمنون، سچے اہل ایمان کی 2 علامتیں، کہ اس کا مال خرچ ہو تو وہ بھی کس لیے؟ غلبہ دین، اور اس کی جان کھپے تو وہ بھی کس کے لیے؟ غلبہ دین حق کے لیے۔ یہ ساری علامتیں اگر کمپلیٹ ہو گئی تو فرمایا تمہیں مبارک ہو، ایمان مکمل ہو گیا۔ ایمان گویا مومن کی تعریف 2 لفظوں میں کریں تو میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ مومن کامل کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ دین مصطفیٰ کے غلبے کے لیے، کوئی اور اس کا مشن بولیے۔ اگر یہ مشن بن جائے تو حاضرین محترم سمجھ لیں کہ ایمان اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گیا۔ یہ تھی شرط اول، کیا شرط؟ اور پھر اس ایمان کے ساتھ آگے قرآن نے کہا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر یہ 7 تقاضوں کے ساتھ ایمان کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اعمال صالحہ۔ اب اعمال صالحہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز بھی کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ روزہ بھی کیا ہے؟ رات کی جو تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟
سحری کے وقت اٹھ کے جو تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ عمل صالح، سجدے عمل صالح، تلاوت عمل صالح، تسبیحات، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں۔ مگر ان سارے اعمال صالحہ کو افیکٹو بنانے کے لیے پہلی شرط ایمان، اور ایمان کے وہ 7 تقاضے ہیں، یہ دونوں مل جائیں تو قرآن کہتا ہے اولئک هم خیر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں کہ جو کمال ایمان کو بھی پا گئے اور کمال عمل صالح کو بھی پا گئے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی کے 2 بنیادی تقاضے۔ حاضرین محترم، یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا۔ کیا؟ آج کے درس عرفان القرآن کا یہ پیغام ہے اس ماہ رمضان کا، یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ یہی پیغام ہے حضور شیخ الاسلام کا، ہمارے شیخ کا، ہمارے قائد کا، ہماری تحریک کا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد بولیے، مقصد صرف اتنا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں میرے آقا کی امت، میرے آقا کے غلام، حضور کی امت کے جوان، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں، مرد خواتین، بوڑھے بزرگ، جوان، طلبہ، وہ سب اس قرآن کے ساتھ جڑیں اور اس قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے اگلے سفر کو طے کریں۔ اس قرآن سے پوچھ کے چلیں، قرآن تو بتا کامیابی کس شے کا نام ہے؟ ہم کدھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کامیابیوں کو؟ قرآن تو بتا ایمان کس شے کا نام ہے؟ قرآن تو بتا ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ قرآن تو رہنمائی کر کے عمل صالح کیا ہے؟ بس جدھر جدھر قرآن چلائے ادھر ادھر چلتے چلے جاؤ۔ حاضرین محترم، بس قرآن کی راہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلتے چلے جانا، اس کا نام منہاج القرآن ہے۔ کیا ہے؟ پھر بولیے، چونکہ منہاج راستہ ہے اور قرآن قرآن، تو قرآن کی راہوں کو تلاش کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ منہاج اور منہاج القرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا، پھر بولیے، اگر یہ قرآن کا راستہ اس رمضان میں نہیں تلاش کرنا تو کب تلاش کرو؟ اس سے اچھا موسم اور کون سا آئے گا؟ اس سے بہتر وقت آپ کو بولیے، اس سے زیادہ خوبصورت لمحات، رحمت بھرے لمحات آپ کو پھر دوبارہ کسی اور مہینے میں میسر؟ آؤ اس مہینے میں قرآن کی راہ کو ڈھونڈیں، قرآن کے راستے کو تلاش کریں، اور اس تلاش کے لیے، اس جستجو کے لیے آج یہ پہلی مبارک نشست تھی درس عرفان القرآن کی، جس کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن جہلم کے جملہ عہدیداران کو، کارکنان کو، اور اس تحریک کے جملہ فورمز کو، تحریک منہاج القرآن کے ساتھ یوتھ لیگ ہے، MSM ہے، پاکستان عوامی تحریک ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری باجیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو بالکل اس وقت نماز فجر کے بعد پہلے سب سے پہلے انہوں نے اٹھنا بھی ہے، سحری بھی بنانی ہے، سارے کام کاج کرنے ہیں، اور پھر اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر فجر پڑھتے ہی اس وقت گھروں سے نکل کے آنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، حضور کے دین کے لیے۔ تو اپنی بہنوں کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح پھر منہاج القرآن علماء کونسل کو، علماء کرام کا یہاں آنا، جمع ہونا، اور بالخصوص محترم المقام علامہ حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب، جو مسلسل علماء کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور اس درس عرفان القرآن کی جو سمجھ لیں کہ یہ سال کے بعد، جو ویسے تو ہر مہینے درس قرآن جہلم میں سال ہر سال سے چل رہا ہے، ایک تاریخ ہے جہلم میں، مگر چونکہ یہ رمضان المبارک کے اس ماحول کے اندر، اس ٹائمنگ میں یہ پہلا درس ہے، ایسے ہی جی، تو جہاں سب کے لیے ڈھیروں مبارکبادیاں ہیں، وہاں محترم علامہ حافظ مظہر حسین صاحب جو اس کی بیس بنے ہیں، بنیاد بنے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ پوری تحریک ہے، اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ باڈی ہے، محترم پروفیسر شاہد بشیر صاحب ان کی سرپرستی میں، اور پھر جو تحصیلی تنظیم ہے تحریک منہاج القرآن کی، محترم احمد رضا صاحب،
اور محترم ہمارے علامہ صاحب جی فاروق الحسن صاحب علامہ، اور اس کے ساتھ ہی پھر الحمدللہ جہلم کو یہ بھی سعادت ہے کہ یہاں مرکز کی قیادت بھی موجود ہے آپ کے پاس، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تربیت محترم المقام پروفیسر سلیم صاحب، ان کی بھی سرپرستی حاصل ہے۔ تو میں سب کو بار دیگر ایک ایک کا چونکہ نام لینا ممکن نہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس۔